ضرور، کیوں نہیں۔ وہ کئی گھنٹے تک محبوط ہو کر قرآن کریم سنتی رہی۔ جب بالکل تھک گئی تو بولی، اب باقی صبح سنوں گی، ابھی کل کا دن بھی مجھے یہاں رہنا ہوگا۔ ویسے میں اپنے اندر ایک عجیب تبدیلی محسوس کر رہی ہوں۔ یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔ میں اسلام کے بارے میں تمام تفصیلات جاننا چاہتی ہوں۔ ہم آپ کو کتابیں دیں گے۔ شکریہ۔ اب ذرا ادھر ادھر کی باتیں ہو جائیں۔ فاروق نے مسکرا کر کہا۔ ادھر ادھر کی باتیں؟ کیا مطلب؟ لیڈی میڈیا نے چونک کر پوچھا۔ بات دراصل یہ ہے جی کہ ادھر ادھر کی کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ یہ بیچاری تو خود بے مطلب ہوتی ہیں۔ ویسے تو بے مطلب ہونا تو آج کی دنیا میں بے حد اچھی بات ہے، اور یہ بے حد اچھی بات آج کی دنیا میں بہت کم ملتی ہے، فاروق کہتا چلا گیا۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے لوگوں کو یہی شکایت ہے، فرزانہ مسکرائی۔ کیا مطلب؟ کیسی شکایت؟ مطلب یہ کہ ان کی باتیں عام طور پر سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ ہوتی ہیں بالکل سیدھی سادھی اور آسان۔ فاروق نے منہ بنایا۔ بس بس رہنے دو، آسان ہوتی ہیں، فرزانہ نے جھلا کر کہا۔ ہیں تو کیا مشکل ہوتی ہیں؟ فاروق کے لہجے میں حیرت اور شوخی تھی۔ لیڈی میڈیا اس کے اس انداز پر ہنس پڑی۔ آپ بھی ہنس رہی ہیں؟ فاروق نے حیران ہو کر کہا۔ کیوں؟ کیا یہاں ہنسنا منع ہے؟ لیڈی میڈیا نے بھی حیران ہو کر پوچھا۔ شروع ہو گئے حضرت، اب کان کھاتے چلے جائیں گے، فرزانہ نے کہا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتی ہوں۔ شکر ہے، کم از کم آپ ایک بات تو بتانا چاہتی ہیں۔ اگر آپ ایک بات بھی نہ بتانا چاہتیں تو ہم آپ کا کیا کر لیتے؟ فاروق نے جلدی جلدی کہا۔ بھائی پہلے یہ تو سن لو وہ بات کیا کرنا چاہتی ہیں، محمود نے بھننا کر کہا۔ اوہ ہاں واقعی، چلیے محترمہ میڈیا لیڈی، بتائیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ یہ آپ نے میرا اکیلا نام لیا؟ میڈیا لیڈی، اوہو معاف کیجیے گا، یہ تو بالکل الٹ ہو گیا۔ لیڈی میڈیا، ابھی تو آپ شکر کریں اس نے بالکل الٹ ہی بولا ہے، ورنہ ہم نے تو اس کے ہاتھوں لوگوں کے ناموں کی وہ درگت بدیں دیکھی ہے کہ کیا بتائیں، فرزانہ نے کہا۔ نہیں نہیں بتا دو، کوئی حرج نہیں، فاروق بولا۔ کیا بتا دیں؟ جو درگت تم نے بدی دیکھی ہے بس وہی بتا دو، فاروق مسکرایا۔ تم سے تو بس توبہ بھلی، محمود نے عورتوں کے انداز میں کہا۔ ہاں توبہ کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اعتراض ہے تو بس ایک۔ اور وہ کیا؟ میں لوگوں کے ناموں کی درگت اپنے ہاتھوں کے ذریعے نہیں، زبان کے ذریعے بناتا ہوں۔ دھت تیرے کی، آپ نے دیکھا؟ محمود لیڈی میڈیا کی طرف مڑا۔ کیا؟ اس نے بوکھلا کر کہا۔ اور کیا پہلے یہ تو بتاؤ کیا دیکھا؟ اچھا بابا کچھ نہیں، معاف کر دو ہمیں، محمود نے جھلا کر کہا۔ دیکھ لیا آپ نے؟ اب یہ مجھ سے معافی تک مانگ رہے ہیں۔ ہے کوئی تک؟ فاروق نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا۔ تو پھر تک کی بات کس میں ہے؟ محمود مسکرایا۔ حد ہو گئی، اب تک اور بے تک کو لے بیٹھے، فرزانہ نے تلملا کر کہا۔ آخر میں کیا کروں اور کیا نہ کروں؟ فاروق بولا۔ خاموش بیٹھ جاؤ بس۔ اچھا یہ بات ہے، لو بیٹھ گیا خاموش، فاروق نے کہا اور ہونٹ مضبوطی سے بھینچ لیے۔ اب کمرے میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ لیڈی میڈیا چند سیکنڈ تک خاموش رہی، پھر اکتا کر بولی، لیکن یہ خاموشی تو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہے، اب بتاؤ بھائی، فاروق تڑ سے بولا۔ عین اسی وقت باہر سے اشارہ موصول ہوا۔ باہر خطرہ ہے، آپ لوگ ہوشیار رہیے گا۔ کیا حملہ کیسے کیے جانے کا اشارہ ہے یا حملہ کیے جانے کا امکان؟ ہاں، اور وہ بھی جدید ترین آلات کے ذریعے، جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔
اوہ، ان کے منہ سے نکلا۔ مزے کا جواب۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اب ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے، محمود نے پریشان ہو کر کہا۔ اور وہ کیا؟ اس سے پہلے کہ حملہ ہو ہم انہیں لے کر جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اوہ ہاں، یہ ٹھیک ہے، لیکن کیا ہم جنگل میں محفوظ رہیں گے؟ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر ان کے پاس جدید آلات ہیں جیسا کہ آدمیوں نے اطلاع دی ہے تو پھر وہ اس عمارت کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اگر عمارت تباہ ہو گئی تو ہم بھی نہیں بچتے۔ ان کی پوری توجہ صرف عمارت کی طرف ہوگی اور وہ یہ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ ہم عمارت سے نکل کر جنگل میں چلے گئے ہوں گے۔ نہ وہ کوئی دروازہ کھلتے دیکھیں گے۔ کیا مطلب؟ دروازہ کھولے بغیر ہم عمارت سے باہر کس طرح جا سکتے ہیں؟ لیڈی میڈیا نے حیران ہو کر کہا۔ جا سکتے ہیں، اسی لیے تو آپ کے لیے یہ جگہ تجویز کی گئی ہے۔ تو پھر جو کرنا ہے جلدی کریں۔ آپ کے والد نے تو اطمینان دلایا تھا کہ یہ عمارت ہر طرح سے محفوظ ہے۔ انہیں شاید معلوم نہیں تھا کہ جدید ترین محمود اٹکنے لگا۔ سوئی اٹک گئی بیچارے کی، فاروق نے منہ بنا کر کہا۔ کیا مطلب سوئی؟ لیڈی میڈیا بولی۔ ہاں، جس طرح گراموفون کی سوئی کسی زمانے میں اٹک جایا کرتی تھی، اب وہ گراموفون کہاں رہے؟ کیا ہوا بھائی؟ کچھ بولو تو صحیح، فرزانہ نے الجھن کے عالم میں کہا۔ آخر سادہ لباس والوں کو پہلے ہی یہ کس طرح پتہ چل گیا کہ حملہ آوروں کے پاس جدید ہتھیار ہے؟ اوہ ہاں، ٹھہرو، میں چھت پر جا کر جائزہ لے لوں، فاروق نے کہا اور اوپر چلا گیا۔ جلد ہی اس کی واپسی ہوئی۔ ہم بال بچ گئے، اس کی آواز میں کپکپی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ سادہ لباس والے سب بے ہوش پڑے ہیں اور عمارت کے سامنے اب صرف حملہ آور موجود ہیں، لیکن وہ اس عمارت کا کچھ بگاڑنے کے قابل نہیں، لہٰذا انہوں نے یہ چال چلی کہ ہم کسی طرح عمارت سے باہر نکل جائیں۔ اوہ، ان کے منہ سے نکلا۔ گویا ہمیں عمارت میں ہی رہنا ہوگا، لیڈی میڈیا نے فوراً کہا۔ بالکل، ادھر ہم باہر نکلے، ادھر دشمن کی گولیوں کا نشانہ بنے۔ ارے باپ رے، تب تو ہم واقعی بال بچے۔ تو پھر پہلے ابا جان کو فون کرو، فرزانہ نے کہا۔ محمود نے گھر کے نمبر ڈائل کرنا چاہے، لیکن لائن تو بالکل خاموش تھی، گویا فون کے تار پہلے ہی کاٹ دیے گئے تھے۔ اب تو ایک ہی دعا ہے اور وہ یہ کہ ابا جان کسی ضرورت کے تحت ہم سے رابطہ قائم کریں اور انہیں معلوم ہو جائے کہ لائن کٹی پڑی ہے۔ ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے۔ عین اسی وقت انہوں نے بم کے دھماکے کی آواز سنی۔ عمارت ہل گئی، لیکن اس کا کچھ نہیں بگڑا۔ حملہ شروع ہو گیا ہے، کیوں نہ ہم بھی جوابی فائر کریں؟ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور پھر جوابی فائرنگ کرنے کے لیے ہمیں چھت پر جانا پڑے گا۔ چھت پر ہمارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ بات ٹھیک ہے۔ باہر بموں کے دھماکے ہوتے رہے، فائرنگ بھی ہوتی رہی۔ وہ کمرے میں بے فکر بیٹھے رہے۔ ایسے میں لیڈی میڈیا نے کہا، واقعی بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اگر انسپکٹر جمشید مجھے یہاں نہ لے آتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ ویسے یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کو ہلاک کر کے انہیں کیا مل جائے گا۔ اس طرح لیڈی جوزا مقابلہ جیت جائے گی۔ وہ مجھے ختم کرانے کے لیے پانی کی طرح روپیہ بہا رہی ہے، لیکن ہماری مصیبت اور ہے، فرزانہ نے منہ بنایا۔ کیا مطلب؟ لیڈی میڈیا اس کی طرف مڑی۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہمارا ملک پوری دنیا میں بدنام ہو جائے گا۔ دنیا بھر کے لوگ ہمارے ملک کا مذاق اڑائیں گے، اس لیے ہم آپ کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کریں گے۔ میں شکر گزار ہوں اور مجھے افسوس بھی ہے کہ میری وجہ سے آپ لوگوں کو مشکل پیش آئی۔ اس کی ضرورت نہیں، ہم تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ اسی وقت ایک اور بم کا دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ پہلے سے زیادہ شدید تھا۔ عمارت لرز کر رہ گئی، لیکن اس کا بگڑا کچھ نہ۔
کس قدر بیوقوف لوگ ہمیں دھماکوں سے ڈرا رہے ہیں، لیکن نہیں جانتے ان دھماکوں سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہم، فاروق نے خوش ہو کر کہا۔